الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج مرکز الاولیاء لاہور میں سوڈی وال میں محمدی حنفی مسجد حنفیہ مسجد میں ماشاءاللہ عظیم الشان ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ یوں تو مرکز الاولیاء لاہور میں کئی بار بیان کرنے کی مجھے سعادت ملی ہے آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کہنا 9 لاہور میں، اسی طرح پہلے آپ کا وہ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے پاس شیراں والا اقصی مسجد ڈیفینس میں بھی میرا خیال ہے مجھے اجتماع میں سعادت ملی ہے. سوڈی وال میں شاید آج پہلی بار ہفتہ وار اجتماع میں مجھے شرکت کا موقع ملا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں سوڈی وال کے ایک اجتماع میں آ چکا ہوں اور وہ بڑا تاریخی اجتماع تھا، اور وہ امیر اہل سنت کے ساتھ میری حاضری ہوئی تھی یہاں پر. غالباً اس کو شاید 30 سال آلموسٹ ہو گئے ہوں گے. تو وہ سوڈی وال ہم آئے تھے کراچی سے، مرکز الاولیاء لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد امیر اہل سنت پھر تشریف لائے تھے. آپ کی جرت اور آپ کی بہادری کی بھی کیا بات ہے. تو ان کے ساتھ ہم بھی حاضر ہوئے تھے. اب عمر بڑی چھوٹی سی تھی اس وقت تو، اور آج سوڈی وال میں بیان کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے. میں پہلے تو معذرت خواہ ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا. اصل میں آج دوپہر میں ہم گجرات میں تھے اور وہاں چیمبر آف کامرس میں نگران شورا کا بیان تھا. تو ویسے میرا آج کوئی جدول نہیں تھا مرکز الاولیاء لاہور میں. میرا ارادہ یہ تھا کہ گجرات سے میں لاہور آؤں گا چپکے سے اور داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. لاہور والوں آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ کے پاس داتا صاحب ہیں. آپ یقین کریں بہت بہت محبت ہے مجھے داتا صاحب سے، اور بہت جی چاہتا ہے کہ بار بار ان کے قدموں میں حاضری ہو. تو آج مجھے کراچی جانا تھا، میں اسلام آباد سے بھی جا سکتا تھا، تو میں نے کہا نہیں، پنجاب آئیں اور داتا صاحب کے پاس نہ آئیں تو یہ درست نہیں ہے. تو ویسے بھی شب جمعہ تھی تو مزید لالچ ہوئی کہ جمعرات کی رات تو بھکاریوں کو ویسے بھی مل جاتی ہے، جھولی ویسے بھی بھر دی جاتی ہے. تو میں نے کہا چلیں قدموں میں حاضری دوں گا. تو یافور بھائی کو پتہ چل گیا، حاجی یافور صاحب حاجی یافور ہیں. انہوں نے کہا آپ لاہور جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہا آپ اجتماع میں بیان نہیں کریں گے؟ میں نے کہا دیکھیں میں لیٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ کا جو جوہر ٹاؤن کا اجتماع ہے وہ مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں جب چیمبر آف کامرس سے فارغ ہو کے لاہور جاؤں گا تو آپ کا تو اجتماع ختم ہو گیا ہوگا. تو حاجی یافور صاحب نے پکڑ لیا مجھے، کہا نہیں ہمارا ایک اجتماع عشاء کے بعد بھی ہوتا ہے، وہ سوڈی وال میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بیان 9:30 بجے ہوگا. میں نے کہا میں 9:30 سے دیر ہو گئی، کام دیر میں بھی انتظار کر لیں گے، آپ نے بیان ضرور کرنا ہے. تو میں نے کہا اچھا اب میرے پاس، وہ کہتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. اللہ ہمارے افضل بھائی کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو خوش رکھے. تو میں دراصل تھوڑی دیر کے لیے حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، اور اب کھڑے کھڑے تھک جائیں گے نا، کافی اسلام پہ کھڑے ہیں، میرا خیال ہے آپ بیٹھ جائیں گے تو بیان پراپر سن سکیں گے، اور پھر انشاءاللہ ذکر بھی ہونا ہے، دعا بھی ہونی ہے. آج تو مانگنے کی رات ہے، کہتے ہیں نا جمعرات بھری مراد. تو مانگیں گے مل کر انشاءاللہ. داتا کے شہر میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، سب کی جھولیاں بھری جائیں گی انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک روایت کے مطابق کہ ایک درود پاک پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اچھا بظاہر یہ حدیث ہم نے شاید بچپن سے اب تک کئی بار سنی ہوگی، لیکن اس حدیث کا اگر ایک پس منظر سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کو اس طرح سمجھیں کہ
کاروباری لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے, کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں. بیلنس شیٹ کس طرح بنتی ہے کہ میں نے کتنے پیسے لوگوں سے لینے ہیں, کتنے دینے ہیں, اور میرے پاس اپنے کتنے ہیں. اس بیلنس شیٹ کے ذریعے انسان کو اپنی کیپٹل پتہ چل جاتا ہے, اپنا سرمایہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اسی پہ پھر زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ بندہ کرتا ہے. مگر اگر کبھی کوئی بندہ اپنی بیلنس شیٹ بنائے اور اس کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے کہ اس نے لوگوں سے لینے تو کم ہو دینے زیادہ ہوں, تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, یار یہ تو بندہ فیل ہو گیا, برباد ہو گیا, بینکرپٹ ہو گیا. مگر دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے نا تو دیر از اے وے, دیر از اے سولوشن, کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. کسی سے قرض لے لے, کوئی مدد کر دے تو بندے کی بیلنس شیٹ بیلنس ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی, اور وہ بیلنس شیٹ قرآن کہتا ہے کیسے بنے گی پتہ ہے, وہاں اعمال تولے جائیں گے, پیسے نہیں تولے جائیں گے. آج میں اور آپ فروٹ لینے جاتے ہیں, سبزی لینے جاتے ہیں, تو سبزی والا کیا کرتا ہے کہ ایک بٹے میں, ایک ترازو کے پلڑے میں وزن رکھتا ہے, دوسرے میں ہمارا سامان رکھتا ہے, اور اس سے وہ تولتا ہے. قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ قاریعہ میں, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا, وہ جنت کے باغوں میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا تو وہ شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی آگ میں ہوگا, یعنی جہنم میں ہوگا. اب حدیثوں میں اس کی جو شرح ملتی ہے, اس کی ڈیفینیشن ملتی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے نا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی بس, یعنی اگر ان کو ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے, یا ان کا ایک گناہ کم ہو جائے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ گناہ بھاری ہے, نیکیاں کم ہیں. اب وہ بندہ مارا پھرے گا, وہ دوستوں کے پاس جائے گا, وہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا, وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, مگر قیامت کے دن کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا, کوئی ایک گناہ بھی اس سے نہیں لے گا. بیٹا ماں سے کہے گا ماں ایک گناہ لے لو, ایک نیکی دے دو. وہ ماں جو آج ہماری تکلیف پہ تڑپ جاتی ہے اس دن وہ ماں بھی مدد نہیں کرے گی. اور فرمایا کہ اگر ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میرا ایک گناہ لے لو تو بیٹا بھی ماں کی مدد نہیں کرے گا, نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ذرا غور کیجئے, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. لاہور میں اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہے, جواب سچا دینا اور مجھے مت دینا, اپنے آپ کو دینا. سوال یہ ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے, آپ کا انتقال ہو جائے, ہو تو سکتا ہے نا, ہم میں سے کوئی بھی دنیا سے جا سکتا ہے, ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ سچا جواب اپنے دل سے دینا, اپنے آپ کو. اور اگر جواب یہ آ رہا ہے نا کہ ہاں یار سچی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہی زیادہ ہے, روز دن گزر رہا ہے, گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو پھر تو بتاؤ کیا ہوگا قیامت کے دن. قرآن نے تو بتا دیا ہے جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری وہ جنت میں, جس کا گناہوں کا بھاری وہ دوزخ میں. ہمارا پلہ کون سا بھاری ہوگا؟ تو اب دل سے جواب آئے گا کہ نہیں یار گناہ زیادہ ہیں. تو اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ماں بھی کام نہیں آئے گی, باپ بھی کام نہیں آئے گا, دوست بھی کام نہیں آئیں گے, پیسہ بھی کام نہیں آئے گا. واٹ از دا وے؟ ہم بچیں گے کیسے؟ تو اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو کیا ہے, شاندار طریقہ, وہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. زیرو, کلیئر ہو جاتے ہیں اس کے گناہ, تو پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اللہ سچی توبہ نصیب کر دے. اور سبحان اللہ, ایک وظیفہ درود پاک کیسا ہے, پھر حدیث سنو. ایک درود پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کا مطلب اگر میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اور مجھے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے درود پڑھتا جاؤں گا نیکیاں بڑھتی جائیں گی, گناہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے. جتنے درود پڑھوں گا نیکیاں بڑھ رہی ہیں, گناہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب میری اور آپ کی قیامت کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کرنے کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاندار وظیفہ بتا دیا. اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پاک پڑھنے. عقل مند وہ ہے کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتا ہے.
انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو رسوائی سے بچ جائیں گے۔ نیت کریں آج شب جمعہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ لفظ کثرت بھی کئی بار سنا کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیسے پتا چلے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، کتنی بار پڑھوں؟ تو علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا کرے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کم از کم ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، نیک ماحول میں ایک بڑا پیارا بکلیٹ نیک اعمال کا دیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ اس میں سوال بھی ہے کہ کیا آپ نے آج 313 بار درود پاک پڑھ لی ہے؟ اسی لیے ہے کہ چلیں اچھا 313 کا عدد ویسے ہی بڑا پیارا ہے، کس کو پتہ ہے کون تھے 313؟ بدر والے تھے، اصحاب بدر تھے۔ آئے ہائے، بدر والوں کی نسبت بھی مل جائے گی۔ تو یہ تو کم از کم ہے نا، زیادہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 1200 بار پڑھیں، 2000 بار پڑھیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں فلاں فلاں دفن ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا اب فلاں کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے، بے شک اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہے؟ فرمایا ان میں ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کرتا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس ایک حدیث میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ سبق کی طرف بھی آتے ہیں۔ پہلے نبی پاک کی مبارک نظر کا کمال دیکھیے۔ قبر کا جو عذاب ہے نا یہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، یہ ایک اور دنیا ہے، عالم برزخ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ قبریں کھل جاتی ہیں، بارش ہوتی ہے، قبر ڈھہ جاتی ہے تو آپ کی نظر بھی پڑ جاتی ہے قبر کے اندر، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ حدیث پاک ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا گھڑا۔ تو یا تو کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ایکچولی یہ دنیا کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا معاملہ، یہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے واقعات ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں کہ نبی پاک منو مٹی تلے قبر میں کیا ہو رہا ہے، کون دفن ہے، اور عالم برزخ میں ان کے اوپر کون سا عذاب ہو رہا ہے، میرے آقا وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ کی رینج کیا ہے، کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ آقا آپ کی گزر کہاں ہے؟ آپ عرش تک تشریف لے جاتے ہیں، اس سے بھی آگے، اور جب نظر فرماتے ہیں تو دل کے خیالات بھی آپ جان لیتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کی نگاہ کا کمال۔ اچھا اب آتے ہیں یہ 2 گناہ کیسے ہیں۔ پہلے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ حق ہے۔ قبر میں کچھ لوگوں کو عذاب ہوگا، یہ حق ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس آگ سے مراد برزخ کی آگ یعنی قبر کا عذاب ہے، یعنی ان کو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ اب برزخ کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں قبر سے مراد عالم میں برزخ ہے جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے اور انتہا قیامت پر۔ لہذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا، ڈبو دیا گیا یا اسے شیر کھا گیا،
اسے بھی قبر کا حساب و عذاب ہے. یعنی ایسا نہیں کسی کو قبر ملی ہی نہیں ہے, کوئی پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا, اس کی لاش ہی نہیں ملی, کسی کو درندے نے کھا لیا, کسی کے اللہ نہ کرے آگ میں جل کر وہ راکھ ہو گیا, تو ایسا نہیں کہ عذاب و جزا والا معاملہ نہیں ہوگا. وہی جگہ اس کے لیے سمجھ لے قبر ہے, وہی فضائیں یا وہ جگہ اس کے لیے قبر ہے. جناب اگر اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا تو وہاں اسے عذاب دیا جائے گا, اور اگر اللہ راضی ہے تو وہ اس کے لیے جنت کا باغ بھی بنے گی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے. اچانک خچر گھبرایا اور اس اچھل کود کرنے لگا, تو دیکھا گیا تو وہاں 4-5 قبریں تھیں. پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا قبر والوں کو کوئی پہچانتا ہے یہ کن کی قبریں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں. ایک شخص نے کہا, فرمایا یہ کب مرے؟ عرض کیا حضور شرک و کفر کی حالت میں مرے تھے. اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی. اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ جو عذاب قبر میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے. نبی پاک وہ عذاب کی آوازیں بھی سن رہے تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے, قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے, حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب, ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں, قبر میں بچھو کے ڈنک آہ کیسے سہوں گا یا رب, گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ, ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب. قبر حقیقت ہے, عذاب قبر بھی حقیقت ہے, اس سے بچ کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ ناراض ہوا تو بندہ کہے اب مجھے بتائیں نا, ہم 60-70 سال اس دنیا میں رہتے ہیں, کتنا خیال ہے کہ گھر اچھا ہو, چھوٹا گھر ہے تو بڑا ہو جائے, ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے, گھر ہوادار ہو, بستر نرم ہو. اچھا جناب گرمیوں کے دن آ گئے تو لائٹ جاتی ہے تو یو پی ایس لگاتے ہیں, یو پی ایس نہیں تو جنریٹر لگاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا انتظام لوگ کرتے ہیں, پنکھوں سے نہیں جی بھرتا اے سی لگاتے ہیں. اس دنیا کی قبر, اس دنیا کا گھر ہوادار اور آرام دہ ہو اس کی تو فکر ہے, جہاں 60-70 سال بھی مشکل سے رہنا ہے. جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے, کبھی سوچا وہ ہوادار ہوگی کہ نہیں ہیں, وہاں مجھے سکون ملے گا کہ نہیں, وہاں گرمی تو نہیں لگے گی. کبھی سوچیں کہ میں اور آپ اگر یہاں اجتماع میں کوئی سانپ آ جائے, اللہ نہ کرے کوئی بچھو آ جائے, کوئی چوہا ہی آ جائے, لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھاگ تو سکتے ہیں نا, اوپر کوئی کیڑا گر جائے تو ہٹا سکتے ہیں. مردے کے جسم پر جب سانپ اور بچھو آئیں گے تو وہ ہٹا بھی نہیں سکے گا. کبھی سوچا کہ اگر قبر کے اندر سانپ اور بچھو آ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ دنیا کے گھر کی فکر کرنے والوں قبر کی فکر کب کرو گے, وہاں کی تیاری کب کریں گے؟ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جب میں مالدار لوگوں میں بیانات کا موقع ملتا تو میں انہیں سمجھاتا ہوں, خود بھی اللہ کرے سمجھ جاؤں, کہ جس کو نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی, ایئر کنڈیشن کے بغیر مزہ نہیں آتا ہیں, اگر اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو وہ کہاں جائے گا؟ کبھی سوچیں. ارے تف ہے ایسے اچھے گھر پر کہ دنیا میں تو بہت اچھا گھر ہے, مگر جس قبر میں جانا ہے وہ سانپ بچھو انتظار کر رہے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے بڑا آرام دیا ہے نا تو آخرت کے آرام کی بھی تیاری کر لوں. قبر بھی نرم ہو, قبر کا بستر بھی اچھا ہو. ہاں روایتوں میں مضمون ملتا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا نا اسے جنتی بچھونا عطا کر دیا جائے گا. آپ کہتے ہیں نا اچھا گھر ہو ذرا ہوا آنی چاہیے, کھڑکی کھولوں تو ہوا ہے. آپ کو پتا ہے جو اللہ جن سے راضی ہوگا ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. بندہ کہتا ہے ذرا گھر بڑا ہونا چاہیے یار, 2-4 کنال 10 کنال پہ گھر ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے جس سے رب راضی ہوگا اس کی قبر کتنی بڑی ہوگی, کتنا بڑا پلاٹ ملے گا اسے. فرمایا تا حد نگاہ. تا حد نگاہ سمجھتے ہیں؟ کبھی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو نگاہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے بندے کی, پتہ نہیں کتنے کلومیٹر, 20-25-50 کلومیٹر تک بعض اوقات تو نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. فرمایا جدھر تک تمہاری نگاہ جائے گی قبر اتنی بڑی کر دی جائے گی. جنت کی خوشبوئیں ہوں گی, جنت کی نعمتیں ہوں گی, مگر کس کے لیے؟ جس سے رب راضی ہوا. اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کی قبر کیسی ہوگی؟ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. کفن جو ہے وہ جہنمی کفن بنا دیا جائے گا. قبر بڑی نہیں ہوگی بلکہ اتنی تنگ ہو جائے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا
کہ بے نمازی رب ناراض ہوا نا تو بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی. پیارے آقا نے یوں ہاتھ کر کے سمجھایا کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, یعنی قبر اس کا چورا کر کے رکھ دے گی, اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی, اس میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے. ذرا سوچے تو صحیح, کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ادھر 50-60 سال رہنا ہے, دن رات ٹینشن ہے اس گھر کی, اس دنیا کی. قبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اچھا قبر میں کبھی بھی جا سکتے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی میسج آئے گا, کوئی الارم بجے گا. آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں نا, آپ کا ڈیٹا ختم ہونے والا ہے, جناب ذرا پیسے ڈلوا لیں ورنہ آپ کا 80% تو یوز ہو گیا ہے, آج 90% یوز ہو گیا ہے, کل بند ہو جائے گا. بندہ کہتا ہے ذرا جلدی سے تھوڑے پیسے ڈلواؤ ورنہ موبائل بند ہو جائے گا, ڈیٹا بند ہو جائے گا. زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 90% یوز ہو گئی ہے, 10% رہ گئی ہے, توبہ کر لیں. اب 3 دن رہ گئے حضرت قبر میں جانے کے لیے, اب توبہ کر لیں. آج آخری دن ہے, آج رات آپ نے قبر میں گزارنی ہے, آج تو توبہ کر لو. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, صبح گھر سے نکلتا ہے, رات جنازہ آتا ہے. کیوں احساس نہیں ہوتا؟ کیوں تیاری نہیں کرتے؟ تیاری کا ایکسٹرا موقع نہیں ملے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میری بات سمجھیے. مجھے آج تیاری کرنی ہوگی اور ابھی سے کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا ٹائم ملے گا کہ جناب اب زندگی گزار لی, ہن مرن دی تیاری کرو, ہن قبر دی تیاری کرو. ایسا نہیں ہونا. اسی لائف میں مجھے تیار رہنا ہے. عقل مند پتہ ہے کون ہے؟ جو روز مرنے کے لیے تیار ہو. ہاں آج بھی تیار ہوں کہ قبر میں جاؤں گا تو الحمدللہ میری قبر جو ہے وہ انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. ایسی زندگی گزارنی ہے کہ قبر میں جاؤں گا, میرے آقا کا جب دیدار ہوگا تو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو کر ملیں گے, ناراض نہیں ہوں گے. کیونکہ چہرہ سنتوں والا ہے, لباس سنتوں والا ہے, کردار سنتوں والا ہے. ارے زندگی سنتوں کی خدمت میں گزاری ہے. مجھے تو انتظار ہے کہ قبر میں جاؤں اور نبی پاک کا دیدار کرنا ہے. ڈرے وہ جس کو قبر میں کیڑے پڑنے ہیں نا. خود سوچئے میری لائف کیسی گزر رہی ہے. اگر یہ زندگی کا یہ انداز ہو کہ میں تو قبر میں جاؤں, انتظار ہی موت کا اس لیے کر رہا ہوں, جان دے دو وعدہ دیدار پر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. آقا کا دیدار ہونا ہے تو پھر جان بھی قربان ہے نا. مگر دیدار کے وقت نبی پاک راضی بھی ہوں گے کہ نہیں؟ کیسی زندگی گزار کے آیا ہے یہ سوچئے. عاشق رسول تو قبر میں جائے گا تو کیا کہتے ہیں شاعر؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. عاشق رسول تو اس طرح لائف گزارتا ہے, مگر صرف نعروں سے نہیں. یہ نعرے بڑے اچھے لگ رہے ہیں, اشعار بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں, مگر یہی عاشق رسول جب اس کے سامنے حرام پیسہ آتا ہے تو پھر اسے کہاں عشق رسول یاد رہتا ہے؟ ارے یار کر لو, ساری مارکیٹ تو کر رہی ہے, سبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں, میں بھی جھوٹ بول لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ پیسہ بڑا آ رہا ہے جناب, سود کا ہے لیکن ہے بڑی اماؤنٹ. تو پھر کیسے نبی پاک کو منہ دکھاؤ گے؟ دھوکہ دے کر جو کاروبار کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلے والے کے پاس سے گزرے, سبزی والا یا غلہ جو بیچتے نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا, غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا. وہ اندر سے گیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا گیلا کیوں ہے؟ کہا حضور بارش ہوئی تھی. فرمایا بارش ہوئی تھی تو یہ گیلے والے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ چھپا کے گیلے والا نیچے, سوکھے والا اوپر, تاکہ لینے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ وزن بڑھا دیا پانی ڈال کے. اور پھر نبی پاک نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ادھر تو طرح طرح کی جھوٹی اسکیمیں لگا کر, لوگوں کو دھوکے دے کر, قسمیں کھا کر, حضرت 100% پکا, خدا کی قسم میری خرید اتنے کی ہے, یہ میڈ ان فلاں ہے, یہ میڈ ان فلاں ہے, آپ فکر ہی نہ کریں. دھوکے دے دے کر کاروبار کر رہے ہیں, دھوکے دے دے کر لوگوں کی زمینیں قبضے کر رہے ہیں, اپنا پلاٹ بیچنے کے لیے, اپنا مال بیچنے کے لیے. اتنی چرب زبانی, اتنے وعدے, اور بندہ بعد میں سر پکڑ کر بیٹھا رہے کہ مجھے تو کیا کہا تھا اور بعد میں نکلا کیا. ارے تھوڑے پیسے کما لو گے یار, اس کے بعد نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ آقا نے تو فرمایا وہ بندہ ہی ہمارے اندر نہیں ہے, من غش فلیس منا, ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر قبر میں نبی پاک آئے اور چہرہ ہی مبارک موڑ لیا تو میں جاؤں گا کدھر؟ کبھی سوچا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ میں قبر میں جاؤں, اور آج بھی جا سکتا ہوں, ٹائم نہیں ملے گا.
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کل کی نہیں پل کی بھی خبر نہیں ہے۔ ہاں کوئی ہے یہاں پر سونیوال میں بیٹھا ہوا جو مجھے گارنٹی دے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ Is there anybody here to have guarantee؟ صبح تک کی بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اور پلاننگ 10 سال کی کر کے بیٹھے ہیں کہ ابھی 5 سال بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنے کے بعد یہ کرنا ہے، ابھی تو 1 دکان، پھر 2 دکان، پھر 1 گھر تو 2 گھر، پھر فیکٹری۔ یہ ساری پلاننگ ہے۔ مرنے کی پلاننگ ہے، قبر کی پلاننگ ہے، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا؟ آج جاتے ہیں نا قبرستان میں، کتنی قبریں ٹوٹ گئی ہیں مخدوش، کیوں؟ کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، اور پھر گورکن بھی انتظار میں رہتے ہیں، 2-4 سال بعد پتہ چل جاتا ہے کوئی بھی نہیں آ رہا، قبر خالی کرو، دوسرا مردہ دفناؤ۔ یہ ہے دنیا، ہمیں بھول جائے گی دنیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں بڑا اہم ہوں، ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا۔ دنیا رکتی نہیں ہے، میں نہیں تھا جب بھی دنیا چل رہی تھی، میں ہوں جب بھی دنیا چل رہی ہے، میں نہیں ہوں گا جب بھی دنیا چل رہی ہوگی۔ میرے آپ کے جانے اور آنے سے فرق نہیں پڑنا کسی کو۔ ہاں کچھ دنوں تک گھر والے یاد کر لیں گے، کچھ دوست احباب یاد کر لیں گے، پھر میں ہوں گا اور میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے۔ کاش سمجھ آ جائے کہ قبر میں کام کیا آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یہی کہتے ہیں نا، میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہماری عجب دوڑ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری دوڑ کیا ہے؟ میرا نام ہو جائے، میرا برانڈ ہو جائے، لوگ مجھے پہچانے، میں مشہور ہو جاؤں، کسی کہیں کا چیئرمین ہی بن جاؤں، کسی علاقے کا ہی کوئی صدر بن جاؤں، کوئی قومی اسمبلی، کوئی صوبائی اسمبلی، کوئی جناب سرکاری عہدہ، جناب کوئی کچھ لوگ تو کچھ افسران ریٹائر ہو جاتے تو ریٹائر کے ساتھ بھی اپنا عہدہ ضرور لکھتے ہیں کہ پتہ چلے میرے نام کے ساتھ کوئی میری تختی لگ جائے، نام بن جائے، کارڈ چھپوائیں گے، کارڈ میں بھی القابات لگائیں گے۔ جس نام کے پیچھے ساری زندگی بھاگے نا، ہائے ہائے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی نا، سانس بند آنکھیں بند، پتہ ہے میرا نام کیا ہو جائے گا؟ چلے میں آپ کو نہیں کہتا، شاید آپ میں سے کسی کو برا لگ جائے گا، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میرا نام کیا ہے؟ عبدالحبیب اتاری۔ میرے نام کے آگے پیچھے بھی کچھ لوگ نام کے آگے کوئی نہ کوئی عہدہ لگا دیتے ہیں، کوئی شعبہ لگا دیتے ہیں، کوئی نہ کچھ نام لگا دیتے ہیں نا، تھوڑے بہت لوگ مجھے پہچانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس دن میں مروں گا نا، میری آنکھیں بند ہوں گی، لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ میت کہاں ہے؟ میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ جنازہ کتنے بجے آئے گا؟ ارے بھائی میرا نام تو عبدالحبیب تھا، میرا نام لو نا، ساری زندگی نام تھا، نام کے چرچے تھے، نام کو لوگ پکارتے تھے، میرا شوق تھا میرا نام لیا جائے۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کو شوق بن گیا ہے کہ جناب چرچے ہونے چاہیے، ادھر آنکھیں بند ہوئی، وہ نام وہ عہدہ سب چھن جائے گا، لوگ کہیں گے میت کب آ رہی ہے؟ ذرا میت کو اٹھائیں جناب پلیز، یہاں رکھیں، جنازہ ادھر کریں۔ ارے جنازہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا نام ہے، نام لو نا، میرا عہدہ بتاؤ۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نام کی حیثیت، جس نام کے پیچھے پاگل ہوئے وہ لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانا ہے، یوٹیوب چینل بنانا ہے، مجھے اپنا اکاؤنٹ ٹک ٹاک پہ بنانا ہے، میں نے جناب ویڈیوز لگانی ہے، میں نے پوڈ کاسٹ کرنے ہیں، میں نے کسی کی پگڑی اچھالنی ہے۔ اب تو دنیا میں لوگ کہتے ہیں پازیٹیو بات تو وائرل ہوتی نہیں، کوئی الٹی بات کرنی ہے، کسی کے خلاف بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں بول کیا رہا ہوں، چاہے صحیح کہہ رہا ہوں، چاہے غلط کہہ رہا ہوں، چاہے بہتان لگا رہا ہوں، چاہے غیبت کر رہا ہوں، ویوز چاہیے، پاپولر ہونا ہے۔ ارے ادھر تم مرو گے نہیں، ادھر تمہارا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر قبر میں جا کر سنی نا حدیث ہیں کہ لوگوں کا گوشت کھانے والے، غیبت کرنے والے کو نبی پاک فرما رہے عذاب ہو رہا ہے، آقا دیکھ رہے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں اور ایسے کئی گناہ ہیں جو عذاب قبر کا باعث ہیں، اس کی فکر نہیں، بس نام کی فکر ہے۔ ایک اور بڑی فکر ہوتی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو، پیسے جمع ہو جائیں ہیں۔ اچھا گنتے بھی رہتے ہیں نا، آج کتنے ہو گئے، بینک میں کتنے ہیں، کیش کتنا ہے جیب میں، کبڈ میں کتنے رکھ کے آیا ہوں، لینے کتنے ہیں، سونا کتنا ہے، حساب بناتے رہیں گے، 1 سال میں اتنے ہو گئے، 2 سال میں اتنے ہو گئے، اچھا میرے اور بڑھ گئے، خوش بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ اتنا بے وفا ہے پیسہ، جس دن میں مروں گا نا، آپ میں سے کسی کا انتقال ہوگا، بینک والا پیسہ تو چھوڑ دیں نا، گھر پہ رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، جو میرے جیب میں ہوں گے نا،
ہیں میرے انتقال کے بعد وہ بھی نکال لیے جائیں گے, وہ بھی میرے پاس نہیں رہنے دیے جائیں گے. ہے کوئی کسی نے دیکھا ہے کہ کفن میں جیب ہو؟ ہیں قبر میں کوئی تجوری دیکھی آپ میں سے کسی نے کہ یار یہ تجوری بناؤ, بڑا مالدار آدمی ہے, 2-4 کروڑ روپے ساتھ بھیجیں اس کے؟ 1 روپیہ ساتھ نہیں جائے گا. جس مال کے لیے ساری زندگی گزاری ایسے چلا گیا ہاتھ سے. کس کا ہو گیا؟ ورثاء کا. اچھا وارثوں کا ہو گیا, ٹھیک ہے جناب. آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد اگر کسی شخص کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اجتماع کرنا ہے, کوئی لنگر کھلانا ہے, کوئی مسجد مدرسہ بنانا ہے, بندہ کہے چلو یار اتنے کروڑ روپے چھوڑ کے گیا, اس کے مرنے کے بعد یہ کام تو کر لو, وہ بھی نہیں کیا جا سکے گا, کیونکہ اب یہ مال میت کا نہیں بلکہ ورثاء کا ہو گیا ہے. جب تک وارث اجازت نہیں دیں گے جب تک اس کے اپنے ایصال ثواب کے لیے بھی خرچ نہیں کیا جا سکے گا. میرے پیسے میں نے کمائے اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے خرچ نہیں کیے جا سکتے. ہاں اس کی شرن صورتیں ہیں کہ بندہ وصیت کر کے جائے, وصیت کر کے نہیں گیا, سارا پیسہ وارثوں کا ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے, مرنے کے بعد کئی لوگوں کے گھر پہ جاتے ہیں, دعا کرنے جاتے ہیں. میں اربوں پتی لوگوں کے گھر گیا, بچوں کو کہا یار ابو اتنے پیسے چھوڑ گئے ہیں, ابو کے نام پر کوئی مسجد بنا دو, کوئی مدرسہ بنا دو, کوئی کنواں کھدوا دو, کوئی صدقہ جاریہ کا کام, تاکہ قبر میں ابو کو ثواب ملتا رہے. کہتے ہیں بس حاجی صاحب آپ دعا کریں, انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کاروبار کے مسائل ہیں. آپ یقین کریں وہ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں, بچے 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے ماں باپ پر. جو نیک بچے ان کی بات الگ ہے. کاش وہ بندہ مرنے سے پہلے خود خرچ کر جاتا. سوچئے اتنا بے وفا ہے یہ پیسہ, میں کیوں اس پیسے کو جمع کرنے کے چکر میں, سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. ادھر پیسے گنتا رہا اور قبر میں گیا تو سب پیچھے رہ گئے. یہاں میں ایک اور اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, جتنے بھی میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنی زندگی میں جتنے پیسے کماتے ہیں اپنی ذات پر کتنے خرچ کرتے ہیں؟ یہاں کروڑ پتی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, ماشاءاللہ پیسے والے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں, نارمل کمانے والے بھی نظر آ رہے ہیں. میں سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کبھی چیک کیجئے گا کہ جتنے پیسے میں زندگی میں کمائے میں نے اپنی ذات پر, پرسنل اپنی باڈی پر, اپنی ذات پر کتنے خرچ کیے؟ مشکل سے 5%, مشکل سے. ورنہ کدھر خرچ کیے؟ بچوں پہ کیے, بیوی پہ کیے, خاندان والوں پہ کیے, دوستوں پہ کیے, یا بقیہ چھوڑ کر مر جاتا ہے انسان. اپنی ذات پر خرچ کتنے کرتا ہے؟ 5. 100 میں 5, ایسا ہی ہے. اچھا 100 کمائے, 5 خرچ کیے, جواب کتنے کا دینا ہے؟ پورے 100 کا. اور حرام کے کمائے تو مار کتنے کی پڑنی ہے؟ پورے 100 کی. بچے موج کریں, فیملی موج کرے, مزے وہ کرے, مار میں کھاؤں, حالانکہ میں نے خرچ اپنے پر 5 کرنے. تو بے وقوفی نہیں ہے کہ 100 حرام کے کیوں کماؤں؟ جتنے کماؤں حلال کے کماؤں, جب میں نے اپنی ذات پر تھوڑے ہی خرچ کرنے ہیں. اور جواب سب کا میں دوں, وہ تو بچے قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ہمیں کیا پتا ابا حرام کماتا تھا, حساب اسی سے لے لے, یہ تو ہمیں حرام کھلاتا تھا, ہم کھاتے تھے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے حرام روزی کمانے والوں کو کہ میں نے حرام نہیں کمانا, کیونکہ خرچ میں نے تھوڑے ہی کرنے, مار پوری کی پڑنی ہے. عقل مند وہ ہے کہ جتنا کمائے وہ حلال کا کمائے. اللہ حلال تھوڑے میں بھی تمہیں بہت برکت دے دے گا, ورنہ قبر میں بہت بھاری پڑ جائے گا. اور خدارا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, لیٹس پلان فار ڈیتھ. مرنے کی تیاری کرو. آج لوگ جینے کی تیاری کرتے ہیں نا, تیاری مرنے کی کرنی ہے. زندگی تو جب تک ہے اللہ نے روزی دے دینی ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں کیا. آج بہت سارے لوگ ٹینشن میں, کاروبار نہیں چل رہا, نوکری نہیں چل رہی, آگے بچوں کا کیا ہوگا, ارے جناب ان کی شادی ہوگی کیسے, کیسے معاملات ہوں گے, مارکیٹ اوپر جائے گی کہ ڈاؤن ہوگی, اسی ٹینشن میں. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی بندہ آ کے ملا ہو, حضرت کیا آج اس لیے نیند نہیں آئی کہ قبر میں جاؤں گا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا. ایسے تو ہزاروں لوگ ملتے کہتے دعا کرتے کاروبار بڑا ڈاؤن ہے. رزق کا رب نے وعدہ کیا ہے, بخشش کا وعدہ نہیں کیا. پلیز قبر کی تیاری کیجیے. اور میں آج آپ کو جو روایتیں سنا رہا ہوں کہ قبر کا عذاب حق ہے, میں نے قرآن کی آیت بتائی. زندگی ایسی گزارنا کہ قبر روشن ہو جائے, ایسی مت گزارنا کہ قبر تاریک ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آگے جو آپ نے دو باتیں سنی نا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں, ان میں سے ایک گناہ کیا سنا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بندہ نہیں بچتا تھا. اب ذرا آپ غور کیجئے, آج ایسا برا حال ہے, پاکی ناپاکی کی کوئی عادت ہی نہیں ہے. اول تو لوگ نماز کم پڑھتے ہیں, پڑھیں تو جناب پھر اس کے بعد ان کو ان تمام چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا. اب تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بڑا رواج بڑھ گیا ہے. یہ اتنا شدید عذاب ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں
بندے کو عذاب دیا جاتا ہے. بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, ذرا غور سے سنیے گا کہ 3 قسم, یعنی جو عذاب قبر ہے نا اس کو 3 اگر کس حصوں میں بانٹ دیں تو وہ 3 حصے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اس قدر خطرناک روایت تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عذاب قبر کا 1/3 حصہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کا ہے. یعنی 1/3 عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. 1/3 بتایا وہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا وہ غیبت کرنے والوں کے لیے ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں, لیکن ان دونوں گناہوں میں لوگ بڑے مبتلا ہیں. احساس ہی نہیں ہے, کسی کا مذاق اڑا رہے ہوں گے, کسی کی برائی کر رہے ہوں گے. غیبت تو لوگ اتنا آسانی سے کرتے ہیں, پھر کہو بھائی غیبت مت کرو, کہتے ہیں میں سچ تو کہہ رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتا دوں اور کلیئریفائی کر دوں. غیبت جھوٹ نہیں ہوتی ہے, غیبت سچی ہوتی ہے. یعنی یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے. یعنی ہر سچ بولنا حلال نہیں ہے. یعنی کسی شخص کا رنگ کالا ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں کہ وہ کالا ہے, تو آپ تو سچ کہہ رہے ہیں. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, کیونکہ اس کو سامنے کہو گے تو برا لگے گا نا. اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں آپ, ہیں وہ بڑا غریب ہے, اس کی گاڑی خراب ہے, اس کا مزاج اچھا نہیں ہے, اس کو تو صحیح بولنا نہیں آتا, وہ دکھتا اچھا نہیں ہے, واٹ ایور جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, بے شک وہ سچ ہے. اچھا وہ سچ ہے تو غیبت ہے, جھوٹ ہے تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے, بہتان ہے. مگر نہ غیبت سے بچنے کا کسی کو خیال ہے, نہ جناب پاکی ناپاکی کا خیال ہے. حالانکہ ہمارا مذہب, ہمارا دین کس قدر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں صفائی ستھرائی اور نظافت کا درس دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پاکیزگی کی طرف آئیں. یاد رکھیے اللہ پاک ہے, پاکی پسند فرماتا ہے, ستھرا ہے, ستھرا پن پسند کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا الطہور شطر الایمان, یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے. ایک حدیث پاک میں ہے النظافۃ تدعو الی الایمان, پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نظافت نشان ہے. بنی الدین علی النظافہ, یعنی دین کی بنیاد طہارت پر ہے. اللہ اکبر. جتنی طہارت, جتنی صفائی, جتنی برکتیں اسلام ہمیں صفائی کے بارے میں بتاتا ہے وہ کوئی اور دین نہیں بتاتا. اب یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. ینگسٹر بیٹھے ہیں جناب, لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں جاؤ بڑی صفائی ہے, فلاں ملک میں جاؤ کتنا کلین ہے, وہاں جناب گندگی نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. دوسرے لوگوں کی باتیں دیکھ کر انسپائر ہونے والوں, متاثر ہونے والوں, یہ ہمارے دین میں موجود ہے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ صفائی پر کس نے کلام کیا ہے؟ ارے آج بھی وہ قومیں جو پرفیوم میں مہکی نظر آتی ہیں, ارے آج بھی وہ پاک نہیں ہوتے ہیں. آج بھی ان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسے گندگی والے معاملات ہیں. مگر اسلام تو اوپر سے لے کر نیچے تک پاک و صاف ہمیں رکھتا ہے. ہمیں نظافت کا حکم دیا جا رہا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. مگر کاش ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے تو پھر کسی اور قوم سے متاثر نہ ہوتے. آج بھی اگر ہم شریعت کے اصولوں پر عمل کر لیں تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ جس کو کہیں کہ قانون پسند اور صفائی پسند قوم, وہ اس مسلمان ہو سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہم دوسروں کو دیکھ کر جناب انسپائر اور متاثر ہوتے ہیں, ہماری شریعت کو پڑھتے نہیں. یہ ساری باتیں ہماری شریعت میں موجود ہیں. میرے آقا تو کیسے ستھرے, میرے آقا کیسے صاف ہیں. بریلی کے تاجدار سے پوچھو, وہ آپ کہتے ہیں, فرماتے میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. میرے آقا کے دل اقدس کی صفائی کا عالم تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو التجا کرتے ہیں کہ آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. یا رسول اللہ آپ کی نگاہ پڑ جائے گی نا تو میرے دل کے میل بھی دھل جائیں گے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں نظافت کا انتظام کرنا ہے, پاکیزگی کا انتظام کرنا ہے. قبر ہماری جگمگا اٹھے ایسے کام کرنے ہیں اور حرام کاموں سے بچنا ہے. ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے درمیان آج ہو رہی ہے, اس واقعے سے سیکھ لیجئے, پھر بیان کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. حضرت عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے, مگر جب وہ قبر میں گیا تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. وہ کہنے لگا مجھے کیوں مارو گے, میں تو پرہیزگار نہیں تھا. کہ چلو پھر 50 کوڑے ماریں گے. اس نے پھر ریکویسٹ کی, میری اتنی نیکیاں اتنے اعمال کرتے کرتے وہ 1 کوڑے پر بات آ گئی.
اور جب ایک کوڑا مارا نا وہ اتنا خطرناک تھا، پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی، مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر دوبارہ اصلی حالت میں آیا تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک کوڑا بھی کیوں مارا گیا؟ فرمایا ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تھی، مگر طاقت کے باوجود تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اب یہ بھی معاملہ ہے، اول تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو بغیر وضو نماز پڑھنے پر ہی عذاب ہے۔ اچھا بغیر وضو کچھ لوگ کہیں گے ہم تو وضو کرتے ہیں، مگر کیا وضو کرنا صحیح آتا ہے؟ وضو کے فرائض کتنے، وضو کے واجبات کتنے ہیں؟ کسی کی کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، کسی کے چہرے کو بھی بس وہ پانی کے چھینٹے مار کے منہ دھو لیتے ہیں۔ عجیب عجیب انداز ہیں وضو کے، حالانکہ وضو میں 4 فرائض ہیں، اگر ایک فرض بھی پورا نہ کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، وضو نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بے وضو نماز پڑھنے والے کا یہ عذاب ہے۔ تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز تو پڑھنی ہے مگر صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ ہمارے نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے بندے کے اندر 100 خامیاں ہیں، 100 کیسے درست کرو گے؟ ایسا کرو بندے کی نماز درست کر دو، نماز بندے کو درست کر دے گی۔ قرآن نے کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ اپنی نماز ٹھیک کر لیں، نماز بندے کو ٹھیک کر دے گی۔ لیکن اب نماز ٹھیک کیسے ہو؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، یہ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ مدنی قافلوں میں چلیں، بہت ساری باتیں سیکھیں گے، نماز بھی سیکھ لیں گے۔ نماز کورس، فیضان نماز کورس دعوت اسلامی والے کراتے ہیں، پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں، یقین کریں لگ پتا جائے گا کہ 20-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر کتنی غلطیاں ہیں، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، تلاوت کے مسائل۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اگر قبر روشن کرنی ہے نا تو نماز کو تھامنا ہے، اور نماز پراپر پڑھنی ہے، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو آئیے یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے، فیضان نماز کورس میں شرکت کر کے انشاءاللہ اپنی نماز کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ نہ شرمائیں۔ کئی لوگ آئے 40 سال سے نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ایک سوال کروں، بتائیے نماز آپ نے کہاں سیکھی ہے؟ دنیا کے بہت سارے کام آپ نے سیکھے ہیں، نماز نہیں سیکھی ہے۔ نماز ہم نے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دی، امی کو دیکھا، ابو کو دیکھا، جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے پڑھی، مسجد میں آئے جیسے لوگ وضو کرتے تھے ویسے وضو کرنا شروع کر دیا۔ پراپر کہاں سیکھی ہے؟ تو آئیے سیکھ لیجئے، اس پہ شرمائے نہ، ایسا نہ ہو قبر میں جا کر پچھتانا پڑے، اس سے بہتر ہے ابھی سیکھ لیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں نمازیں سکھائی جاتی ہیں، ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، ہماری تلاوت درست ہوتی ہے، اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور ایسے اعمال کروائے جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے قبر روشن ہو جائے۔ ان اعمال سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو قبر میں آگ بھڑکانے کے معاملات بنے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کریں انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ حلال روزی کمائیں۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔